ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایماندار مشتے خاک را آنکھ دریا دمدمی روح را داد از طوفان نجات نوح را 8 نومبر 2024 عیسوی سرور عالم نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی دعوت توحید اور اس عظیم آفاقی اور وفاقی مشن نو اللہ تعالیٰ دے حکم نال آپ تنہا بغیر کسی سپورٹ دے آغاز فرمایا ہے اس مقدس تحریک دا کہ ساری کائنات دا جو مالک ہے وہی ہر قسم دی بندگی دے عبادت دے لائق اور یہ مشن 1,24,000 انبیاء دا ہے لا الہ الا اللہ دی تبلیغ واسطے تمام انبیاء اور رسول تشریف لے آئے، مگر ہر نبی دا زمانہ بھی محدود سی، علاقہ بھی محدود سی، اور اپنے قوم دے نبی اور رہبر بن کے آئے نے۔ مگر نبی الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا خواجہ دوسرا احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفاقی وفاقی کہکشاگیر عالمگیر پروگرام لے کے آئے نے۔ آپ کی نبوت اور رسالت اور دعوت جو ہے وہ نہ زمان دے اندر محدود ہے نہ مکان دے اندر محدود ہے۔ اس مقدس مشن نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو شروع فرمایا اللہ دے حکم نال، اور سب تو پہلا آواز جو ہے وہ صفا پہاڑی دے اتنے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا، لیکن اس داعی اللہ نے جو اللہ دی دعوت دینے والا ہے، اس مبشر اور منذر پیغمبر نے، اس بشیر و نذیر پیغمبر نے انذار و تبلیغ اور دعوت دا پروگرام پیش کرن تو پہلے قوم دے سامنے اپنی سیرت مبارکہ دا ریکارڈ رکھیا ہے۔ جو شخص کسی چیز دی دعوت دیتا ہے وہ دے قول و عمل دے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ فرماتے ہیں وہ کام کہندے کیوں جو کردے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ دے نزدیک بہت بڑا جرم ہے کہ تسی کہندے کچھ ہو کردے کچھ ہو، اور خاص طور تے جو اللہ دی دعوت دین والا بندہ ہے وہ دے قول و عمل دے اندر، وہ دے ظاہر و باطن دے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی دا ریکارڈ پہلے انہوں دے سامنے رکھیا اور او دی شہادت منگی ہے۔ پوچھے قوم کہ دسو میں تواڈے وچ کنا عرصہ گزاریا ہے؟ 40 سال، اے کوئی تھوڑا جا زمانہ نہیں۔ اَأَنْتُمْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ، کیا تسی میرے کردار دی، اچھے کردار دی گواہی دیندے ہو؟ اور فرمایا یہ بھی سوال کیتا، هل رأيتموني صادقا أو كاذبا، تسا مینو سچا پایا ہے یا کدے جھوٹ بھی میری زبان تو سنیا ہے؟ میں تواڈے وچ دن رات دا زمانہ گزاریا ہے، اینا طویل عرصہ تواڈے وچ گزریا ہے، میرے قول و فعل تو بھی واقف ہو، میری گفتار تے کردار نو بھی جان دے ہو، میری سیرت تے تانوں کتوں پوچھن دی ضرورت نہیں، تسی آپ شاہد ہو۔ حل رأیتمونی صادقا أو كاذبا،
کذبا جے میری زبان نے کدے جھوٹ بولیا ہوئے تے بیان کرو، میرے کنا نے غلط سنیا ہوئے تے بیان کرو، میری آنکھاں نے غلط نگاہ اٹھائی ہوئے تے بیان کرو، میرے قدم کسے برائی ول چل کے گئے ہون تے بیان کرو۔ میں محمد ابن عبداللہ دی حیثیت نال تواڈے وچ اینا لمبا عرصہ گزاریا ہے، میری زندگی تے کوئی داغ نظر آوندا ہے تے بیان کرو۔ بیک آواز بالاتفاق سارے کہہ رہے نے جربنا لکا مرارا، اے عبداللہ دے لختے جگر اسا تینوں کئی باری آزمایا ہے، مارائنا فیکا الا صدقا، سوائے سچائی دے، سوائے صداقت دے، سوائے راست بازی دے اسا تیرے وچ کوئی عیب سونیا ویکھے ہی نہیں۔ تو سیرت نو پہلے سامنے رکھیا، کیا ساڈے وچ اے ہمت ہے، اے طاقت ہے، اسی جڑے مبلغین ہاں، واعظین ہاں اور خطبا ہاں، کیا ساڈی یہ حیثیت ہے کہ اسی اپنی سیرت پیش کر سکیے؟ مگر میرے مصطفیٰ نو اللہ نے پوری کائنات واسطے قیامت تک واسطے ایک رول ماڈل بنانا ہے، اسوہ حسنہ بنانا ہے، بہترین نمونہ قرار دینا ہے۔ اس واسطے آپ دی سیرت بھی بے مثال تے با کمال تے بے عیب ہونی چاہیے۔ چنانچہ قوم نے اتفاق نال ایک آواز ہو کے اے تصدیق اور توثیق دی مور سمجھ کی تھی کہ سونیا تیرے وچ عیب کوئی نہیں، تے جیڑا ہووے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہووے محمد معنی کیا ہے؟ جدی ہر پاسوں تعریف ہووے، وہ دے عیب کس طرح ہو سکتا ہے؟ جو احمد بن کے آیا ہے، حامد بن کے آیا ہے، محمود بن کے آیا ہے، اور ساری کائنات وچوں حمید الصفات بن کے آیا ہے، اکمل الحسنات بن کے آیا ہے، ارفع الدرجات بن کے آیا ہے، ذات والا صفات بن کے آیا ہے، اس دے اندر عیب کس طرح آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ محمد میمو موت لکفر، اے محمد لفظ دے جیڑی میم ہے اے کفر دی موت ہے۔ آپ آئے حق دا سراج منیر بن کے آئے، کفر دی، شرک دی، شب دی جور، شب تیرا اتار، کہ جن نے پوری کائنات تے قبضہ کیتا ہویا سی، تے جدو سورج چڑھ پوے نا ہنیرے پیدے نو راہ نہیں لبدا۔ اور ایک ایڑا سورج ہے جن نے دلاں دے اندھیرے دور کیتے، سینے دے اندھیرے دور کیتے، نظریات دے اندھیرے دور کیتے، تصورات دے اندھیرے دور کیتے، خیالات دے اندھیرے دور کیتے، جن نے عقائد دے اندھیرے دور کیتے، اعمال دے اندھیرے دور کیتے۔ ایسا سونا نبی جو بے مثال مبلغ بن کے آیا ہے، جنہوں رب تعالیٰ کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ یہ ہدایت نامہ تو آ رہا ہے، محبوبہ اسی تینوں دسنے ہیں تساں ساڈی دعوت کیویں کر کے دینی ہے۔ یا اللہ کی دعوت دا طریقہ ہے، طرز بیان کی ہونا چاہیے، دعوت پیش کرنے دا طریقہ کی ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے نے ادو الی سبیل ربک، اپنے رب دے راہ دی دعوت دینی ہے، میرے ول لوکاں نوں بلانا ہے، لیکن کیویں کر کے بلانا ہے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دنائی نال دعوت دینی ہے، اکھڑی کہاڑی آنگن نہیں لوکاں نال سلوک کرنا، ہو
اچھا پن اختیار نہیں کرنا، سونیا غصے وچ نہیں آنا، تیرے سامنے بڑے بڑے اکھڑ مزاج بھی آؤں گے، تیرے سامنے بڑے بڑے کڑیل بندے بھی آؤں گے، اور بے جا گفتگو کرنے والے بدتمیز بھی آؤں گے، لیکن تساں دعوت کیویں کر کے دینی ہے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تساں دعوت دینی ہے بڑی عقل مندی نال، بڑی فراست نال، بڑے تدبر نال، سونے طریقے نال، مٹھی زبان نال۔ او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، پر سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیں سارے جہان تے چھا گیا۔ تو پہلا اصول دیتا ہے بالحکمہ، دنائی نال، آمد پونے نال دعوت دیو گے تو الٹا نقصان ہوئے گا۔ نہیں بھی کسی نے کوئی بندہ مندا آندا نہیں اسی تیری گل مندے تے پھر کی کرو گے؟ ساڈا تے طریقہ ہے جڑا ایک باری ساڈے نال ایندا جارحانہ انداز اختیار کرے، اسی آنے آئی تو پیچھے میں تیرے نال گل کرنی ہی نہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ دا اے طریقہ ہے اللہ تعالیٰ دی ہدایت دے مطابق کہ دل نو اگر کسی کو اذیت پہنچی ہے، کوئی انہیں غلط جملہ بولیا ہے، انہیں استہزاء کیتا ہے، آپ دا مذاق اڑایا ہے، آپ نو تکلیف پہنچائیے، بد زبانی دا مظاہرہ کیتا ہے، بد اخلاقی دا مظاہرہ کیتا ہے، تے نہیں آکھیا کہ یا اللہ دا بیڑا غرق کر دے، یعنی میرے نال سلوک کیتا ہے، بلکہ آپ دا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، آپ جس بندے کو دن نو تکلیف اٹھاندے رات نو سجدے پہ کے اللہ کو دی ہدایت منگدے، دن نو لوکاں کولوں اوے پام دا سزا ماریا، رات نو مسلے اتے منگدا دعا ماریا۔ سبحان اللہ، ایسا اخلاق کریمانہ ہے۔ اور دن نو لوکاں کولوں آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، دن نو لوکاں کولوں پام دا سزا ماریا، رات نو مسلے اتے منگدا دعا ماریا۔ بخش دے خدایا بھاویں کوئی ظالم تے چنڈال وے، جے ہور بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی وخال وے۔ ساڈا پیر محمد، سبحان اللہ، کس زبان نہ اللہ دا شکر ادا کریے، بغیر منگیو اللہ نے سامنے ایڈا پیارا عادی رہبر رہنما، امام تے مقتدا تے پیشوا تے رہنما عطا فرمایا۔ اللہ یہ تیریاں کرم نوازیاں نے سانو شکر ادا کرنے دی توفیق دے۔ اللہ اکبر، ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال، جے ہور بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی وخال ہوئے۔ پیر میرا، سبحان اللہ، ویکھو کڈیاں شاناں، کڈے مرتبے، کڈے درجے۔ پیر میرا پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا، پیر میرا پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا، او سیر اسمانہ کر راتوں رات آ گیا۔ قرآن جی نعمت بخشی رب ذوالجلال، جے ہور بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی وخال ہوئے۔ پیر میرے جگ دیاں اور کرنیاں سفارشاں، پیر میرے جگ دیاں اور کرنیاں سفارشاں، امتاں دے تون تپن فضل دیاں بارشاں، حکم ہوسی رب والوں، حکم ہوسی جنتاں نو کڈ لے جنال وے، اور جے ہور بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی وخال ہوئے۔ میرے مصطفیٰ
صفا پہاڑی تے قربان جاواں ایہو جا پیارا مبلغ زبان بھی مٹھی ہے کردار بھی بڑا پیارا ہے بے مثال اللہ تعالیٰ نے اسوہ عطا فرمایا قوم کو پوچھ رہے نے او لوکو مینوں اے تے دسو میرے وچ کوئی عیب ہے کہ نہیں جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا سوڑیا تیرے وچ عیب نہیں ہو سکتا ادو پہلا قوم صادق دا خطاب بھی دے چکی ہے امین دا خطاب بھی دے چکی قوم دیتا ہے سپریم کورٹ دے جج نہیں ایک شرابی نو کبابی نو زانی نو ختم نبوت دے منکر نو ملحد نو بے دین نو بے غیرت نو خطاب پہ دیندہ سپریم کورٹ دا جج اے صادق بھی ہے اے امین بھی ہے نہ صادق نکلیا نہ امین نکلیا بلکہ سب تو بڑا لعین نکلیا ایتھے قوم کہن دے یہ ساری محمد سونیا اسا بچپن بھی ویکھیا ہے تیرا لڑکپن بھی ویکھیا ہے تیری یہ جوانی دیاں بہاراں بھی ویکھیاں نے پتر ساڈے گھراں وچ بھی جمے نے پر انج دا پتر کسے دا نہیں ویکھیا جویں دا عبداللہ دا پتر ویکھیا میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے ہن مخالف ہون لگے جے صادق آکھن والے امین آکھن والے جدوں اللہ دا پیغام انہاں دا رکھیا اللہ دی توحید بیان کرنی شروع کی تھی وہ جڑے مندے سن ایرے ورگا تے کسے ماں نے جمعے ہی نہیں ایو جا سونا من مونا با کردار بے مثال تے با کمال خود اعتراف کر رہی ہے پوری قوم یہ نہیں کہ صرف ہاشمی چلو اپنا قبیلہ سی نا وہ سارے دور نیڑے دے اپنے بیگانے پورا آڑا دوڑا پورا مکہ سارا گرد و نواح جنہ بھی ساری زندگی گزاری ہے وہ شہادت دے رہے نے گواہی دے رہے نے کہ اے ابن عبداللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تو صادق بھی ہے تے امین بھی اللہ اکبر اللہ نے فرمایا محبوبہ پہلا میں تیری گواہی دوانی تیرے کردار دی تے پھر تو میری توحید دی گواہی دینی پہلا قوم کو تیری گواہی دوانی اور بچپن دے اندر بچیاں کو وعدے گھاٹے ہو جاندے او کو جوان بھی حرکت کر پوے تے وڈیرے کی آندے نے منڈا شنڈا جان دے انجی آندے نا لیکن میرے مصطفیٰ میرے پیر و مرشد میرے رہبر میرے امام سونے دی بچپن دی زندگی ویکھو لڑکپن دی زندگی ویکھو اس عمر وچ بھی کوئی عیب سونے چ نظر نہیں آندا بچے وعدہ گھاٹا کر جاندے نے رائیاں پہ چھیڑنا ایویں پہ شرارت کرنی اور نقصان کر ادھروں علماء لے کے آ گلی محلہ کئی ناسا دتا ہوندا ہے نہ منڈیاں نے گھر دے بھی تنگ ہوندے نے لیکن قربان جاں میں آمنہ دے لختے جگر تو کتنا پیارا کردار ہے میرے مصطفیٰ دا کہ بچپن دے اندر بھی کوئی حرکت ایسی نہیں آئی اکبر الہ آبادی مینوں یاد آ گیا ہے حضور دا بچپن بیان کردے نے اللہ اکبر کبیرہ جو لڑکے باہم جا بجا کھیلتے تھے جو لڑکے باہم جا بجا کھیلتے تھے نہ ان میں کبھی مصطفیٰ کھیلتے تھے روایت ہے اکثر محلوں کے لڑکے جو مکے کی گلیوں میں جا کھیلتے تھے سجاتے تھے ان کو بھی راہ ہدایت عجب کھیل یہ مصطفیٰ کھیلتے تھے کبھی لات ماری کبھی توڑ ڈالا بتوں میں رسول خدا کھیلتے تھے کہو صلی اللہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا اللہ اکبر آپ تے بے شمار کروڑا درود و سلام ہوں عرش فرش والے جس سونے تے درود و سلام پڑھ دینے جو خیر الانام بن کے آیا ہے خیر الخلق بن کے آیا ہے خلق دے اندر بے مثال بن کے آئے صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. تے بابا جی سمسام مداح رسول ثنا خان مصطفیٰ کس پیارے چھوٹے انداز میں حضور دا بچپنا بیان کر رہے ہیں. نہ گڈی پتنگاں غبارے نفاخے، نہ گڈی پتنگاں غبارے نفاخے، میں صدقے کدے نہ کبوتر اڑائے، نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے، نہ روڑا نہ رپا نہ روڑے چلائے. اللہ اکبر. نہ تلیر بٹیرے نہ بلبل چکورا، نہ بجڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے، نہ دن ویلے سلما نہ شوکت نہ شانہ، ننگے بدن ہوئے نہ بودے رکھائے. گیا بچپنا آئے سونی جوانی، ہائے میں صدقے جاواں اس جوانی تو جڑی حیا والی جوانی ہے. صحابہ کہندے نے اساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ اینا حیا والا کوئی نہیں ویکھیا. اشد حیا من العذراء. آپ کماری تے باکرا تے دوشیزہ لڑکی نالوں ود کے شرم و حیا والے سن. اللہ اکبر. گیا بچپن آئی سونی جوانی، میں صدقے میرا پیر ہج کر کے ریا. کیوں آیا محمد کی ویندا سی اتھے، کیوں ایتھے کھڑا سی کسے نے نہیں کیا. اسی دن آ منڈیا وہ تو روز ہی تھے نکر تے کھلو جانا ہے، ایس گل تو لڑائیاں ہو پہ دی. وہ آندا میں کھلونا ہے مینوں ڈک کے بخاؤ. اللہ اکبر. لیکن میرے مصطفیٰ دا بچپن بھی پا کے، جوانی بھی پا کے، بڑھاپا بھی پا کے، ظاہر بھی پا کے، باطن بھی پا کے، دن بھی پا کے، رات بھی پا کے، سونا مکے وچ بھی پا کے، سونا مدینے وچ بھی پا کے. آپ دی تمثیل یا مثال دنیا وچ ملدی نہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول نے اور مداح رسول نے، نعت خان حضور دیاں نعتاں لکھ دے نے. فرماندے روح الفداء لمن اخلاقہ شہدت بانہ خیر مولود من البشری، امت فضائلہ کل العباد کما اما البریۃ ذو الشمس والقمری. فرماتے نے میری اس سونے تو جان قربان ہے جو جانے جانا بن کے آیا ہے، جو جانے جہاں بن کے آیا ہے، جو جانے عالمیاں بن کے آیا ہے، جانے جانان بن کے آیا ہے. میری جان اس سونے تو قربان جدے سونے تے مٹھے تے پیارے اخلاق گواہی دے رہے نے کہ آدم دی اولاد وچوں ہی ہو جے آج تک آئے کوئی نہیں. اور آپ دے اخلاق اتنے عام نے جویں چند تے سورج دی روشنی عام ہوندی. اے ہے میرا رہبر، اے جے میرا مرشد، اے جے میرا امام، اے آجے میرا پیر، میرا مقتدا تے میرا پیشوا. ایو جا رب سانو دتا سجے کھبے کیوں ویکھیے؟ کیا دی لوڑ ہے ویکھن دی؟ نہیں نا. اللہ نے بھیجے ہے پیر سونا، کٹا رحمتاں والیاں آئیاں نی. جدوں ملک دے وچ سردار آیا، جدوں جگ دے وچ سردار آیا، اگوں کفر نے بھاجڑا چاہیاں نی. اللہ اکبر. تو گل دور نہ نکل جائے، صفا پہاڑی وال آ جاؤ. اج تے وہ حرم دا ایک حصہ بنی ہے نا، اور ایدے تو ہی صحیح شروع دیئے مروہ دی طرف آئی جاندے نے. صفا تو مروہ، مروہ تو صفا. یہ دو پہاڑیاں بڑیاں قسمت والیاں برکت والیاں نے. انہاں دوہاں پہاڑیاں دے بارے اللہ نا لے کے آکھیا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ میری قدرت دے نشان جے. ویسے تو ساری کائنات ہی اللہ بنائی ہے، لیکن اے شعائر اللہ نے. یہ دو میں پہاڑیاں،
اور یہ بھی آخیا کہ جیڑا انہاں پہاڑیاں نو اس گھیرے وچ لے کے صفا صحیح شروع کرے نا صفا تو، یہ نہیں کہ صفا دے کولوں ٹر پائے، یہ اتوں دی ہو کے بھی آوے یہ طواف شامل کر لے تے کوئی حرج نہیں صفا نو تے مروہ نو۔ اے صفا پہاڑی جدا تذکرہ اللہ نے کتاب مجید دے اندر فرمایا ہے، اے مروہ پہاڑی اس پہاڑی تے سونا مبلغ اعظم کائنات دا سب تو بڑا داعی اللہ اس پہلا آواز اس پہاڑی تے کھڑے ہو کے کیتا۔ اور 1994 دی غالباً گل ہے جدو میں حج تے گیا ہوں، 32 سال ہو گئے اس گل نوں، اور میں اس وقت نہ وہ موم چڑی سی نہ اگے رکاوٹاں سن، تے میں الحمدللہ وہ چڑھ کے بیٹھا رہا کافی دیر، پھر کدے میں اتوں اٹھ کے ادھر بہ جاں، کدے اتوں اٹھ کے ادھر بہ جاں، کورے میرے پیر سوڑے اتنے بیٹھے ہون گے، کورے آپ اتنے تشریف فرما ہون گے۔ الحمدللہ اللہ نے موقع دیتا اس پہاڑی دے اتے بیٹھن دا۔ تو پہلا آواز توحید دا کتوں شروع ہویا؟ پہاڑی صفا تو جس وقت آپ نے اپنا کردار پیش کیتا، گواہی بھی مل گئی، اس وقت آپ نے فرمایا اچھا اینا تہاڈا میرے تے یقین ہے تے پھر میں ایک گل کرنا، ہن تک تساں مینوں آکھیا ہے تو بڑے ہی سچا ہے، تو صادق ہے، ہن تک تساں میری یہ بھی گواہی دیتی ہے کہ تو امانت دار ہے، تے میں کردار بھی تہاڈے سامنے 40 سال دے رکھیا ہے، وہ دے تے تسی کچھ نمائی نہیں کر سکے، انگلی نہیں رکھ سکے، تساں یہ بھی گواہی دیتی کہ تیرے ورگا با کردار کوئی بھی نہیں۔ تے پھر ایک گل آکھاں، ایک میں تہاڈے نال خاص گل کرنی ہے، تے جے وہ گل کراں تے برا تے نہیں مناؤ، نہیں سونیا محمد سونیا تو تے ہے ہی سچا۔ اچھا پھر سن لو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم فإذا متم کنتم ملوکا فی الجنہ۔ اے کو دعوت کتنی پیاری ہے، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایک کلمے دی دعوت دیتی، لا الہ ایک کلمہ ایک بڑی کوڑی گولی ہے، اے چکھیے تے وارا نہیں کھاندا، کئی بار نصیب پھر اگل دیندے نے، مگر جدو اندر لنگ جائے نا مزے بڑے ہو، پھر ڈانگاں دی مار بھی ہوئے تے پرواہ نہیں، بڑا سواد ہوندا مار کھانے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اقبال نے کہا نا، یہ کلمہ کسی فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، تو نہیں دیکھنا موسم کی ہو جائے، ماحول کی ہو جائے، میرے اپنے میرے پیچھے ہیں کہ نہیں، میرا ساتھی کوئی نہیں، میرا پارٹی سپورٹ کرنے والی کوئی نہیں، ایک کسے موسم نو نہیں ویکھدا، تیرا کام میں میرے محبوبہ تسی لا الہ الا اللہ دا اے گونج پا دیو، اعلان کر دیو، میرا پیغام پہنچا دیو۔ تو جس وقت ایک کلمہ پڑھیا، اینج سمجھ لو پونڈاں دی کھکھر نو چھیڑن والی گل سی۔ وہ جڑے بڑے صادق امین کہن والے عقیدت مند، میں جی یار میں تہاڈا بڑا مرید ہاں، حق دی کریے تے وہی نس جاندے نے، وہی مخالفتاں شروع کر دیندے نے، وہی دشمن ہو جاندے نے، وہی مخالف ہو جاندے نے، پر آندے نے الحق مر ولو کان در، حق کدے موتی ورگا بھی قیمتی ہوئے نا، وہ حق کوڑا ہوندا ہے، سچ کہو پرن ہو کے بہو، لیکن حق والے حق ہمیشہ بیان کرتے آئے نے، اور قیامت تک اہل حق حق دی دعوت دیندے رہیں گے۔ تو جس وقت اے دعوت دیتی تے باہر دی گل تے ہو رہے نا، سارے قریش بیٹھے، سکا چاچا اٹھ کے کھلو گیا، چاچا سکا، اللہ اکبر، کی آندا ہے بدبخت ہے نا، اللہ نے دلوں تے مور لا دیتی، کوئی گل دل وچ نہیں اتر دی، اللہ کہندا ہے انہاں دی سماعت تے مور ہے،
انہاں دی زبان تے مورے حق دی گواہی نہیں دیندے، انہاں دے دلاں تے اللہ نے مور لگا دیتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب نذیر. جدو رب موراں لا دے اور جنہاں دے دل موراں جڑیاں تے ازلی کہر الہاں او وچ گمراہی گئے نی پرے رد ہوئے درگاہوں لکھ قرآن حدیث انہاں جے کرے نصیحت کوئی ایک رتی اثر نہ ہووے ہرگز تے قسمت مندی اور قسمت مندی ہوئی. حق قبول کرن والے دل تھوڑے ہوندے نے، ورنہ اکثر دل جڑے نے نا امور شدہ بنجر زمیناں دی طرح ہوندے نے. بارش ہوئے جو اروڑیاں تے پد پیڑے ہی ہونے نا، بارش ہوئے بھی او ہور سو گند پھیلدا ہے، بدبو پھیلدی ہے. مگر جے دل دی زمین زرخیز ہوئے تے قرآن دا پہلا چھٹا وجہ ہے تے عمر تو فاروق بن گیا. ایک باری قرآن سنیا نا، وہ تمہاروں تے جمعے پڑھتے 25 سال تے مینوں ہو گئے کلپ دیا اتنے میری جوانی گزر گئی. تے جی ہدایت تے اللہ نہیں کسی نے دینی تے پھر نہیں دینی. بندہ کون ہے ہدایت دین والا؟ جہے بچے سن وہ بچے والے ہو گئے نے. ایک زمانہ ہے نا 25 سال کا تواڈے وچ گزاریا ہے اور ہدایت میرے اختیار چ نہیں، ہدایت اللہ نے نبی دے اختیار چ نہیں. ہدایت دا مالک اللہ آپ ہے. ہدایت دے خزانیاں دیاں چابیاں کنجیاں اللہ کو، وہ جس نو چاہے ہدایت دے. تو بہرحال اے پونڈاں دے کھکھر نو چھیڑ دیتا ہے. پونڈ بھی بڑی اتری نسل دے. سکا چاچا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسی بڑا تیرا لحاظ کیتا ہے، اسی تینوں وڈیاندے رہے ہیں، تو ہن ساڈے کو پیو دادے دا دین کھونا چاہنا ہے. آ جڑے اسی نے رب بنائے نے شروع تو ساڈے وڈے وڈیرے انہاں دی پوجا پاٹ کرتے آ رہے نے. اچھا ہن تیرے کہن نال اسی سارے رباں نوں چھڈ دئیے تے اپنے وڈیاں نوں بھی غلط آکھیے کہ وہ بھی غلط سن، جھوٹے سن؟ نہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر بد زبان ہو کے بولیا، بد اخلاق ہو کے بولیا، کہنا تبت لک یا محمد الہذا جماعتنا، سانو اس واسطے کٹھا کیتا سی تیرے ہاتھ ٹوٹ جان. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے وہ دی بد زبانی سنی تے فوراً وہ دا جواب جبریل دے ذریعے بھیج دیتا کہ کی سمجھائی کہ دا پیو کوئی نہیں. اللہ اکبر. اسی ہے اپنے محبوب دے پیچھے. بھائی کسی دے دھی پتر نال کوئی بار وعدہ گھاٹا کرے تے ماں پیو ہی جاندے نا پیچھے. بھائی تو کی لگا سمجھے ہے میرے پتر نو؟ میں دے پیچھے ہاں. اللہ کہتا ہے میرے محبوب نو تساں لگا سمجھے ہے؟ اس سے میرے نقد جواب آیا، اس سے انداز جواب آیا. تبت یدا ابی لہب وتب، تبت ٹوٹ جان یدا دوویں ہاتھ کدے ابی لہب، ابو لہب دے ظالماں میرے محمد سونے دے برکتاں والے پاکیزہ ہاتھاں نوں بد دعاواں دینا ہے. تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، انشاءاللہ تیرا ککھ بھی نہ رہے. وتبا، تو برباد ہو جائے. تبت یدا ابی لہب وتب. جدا کوئی سائی قسم ہوئے وہ آپ جواب دے لینا ہے. ما اغنا عنہ مالو وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من
ماما صد اللہ سارا ٹبر ہی پن چھڑیا کی آخیا جڑے دولتا مال پیچھے تو متکبر بن کے میرے یتیم محمد دیاں توہیناں پہ کرنا ہے ظالما اور آپ دے ہتھاں نوں بد دعاواں دینا ہے اے مال تیرے کام نہیں ہونا ماغنانہ مالہ وما کسب تیریاں کمائیاں کھٹیاں اتر جان گیاں تیری رن جمیل اللہ اکبر جڑی سارے کام چھڈ کے مرنی نو ہور کام ہی کوئی یاد نہیں کرو نکل جاندی ہے لو جی کپڑا لے کے کوئی راج ملتا جمیل کتنے چلی ہے میں چلی ہاں جنگل کس کام چلی ہیں اتوں کنڈے کٹھے کر کے لیا نہیں وہ کی کرنے نہیں نہ رہنی ہے اتر جانی ہے کہڑے کام ٹری ہیں وہ کہتی ہے اے میں کٹھے کر کے لیا نے محمد جہے راواں تو جانا ہے انہاں راواں میں میں کنڈے کھلا اللہ اکبر کڈی بد قسمت ہے کڈی چوڑ عورت ہے ہوندیاں نے چوڑ بڑیاں بڑیاں کھچا ہوندیاں بیبیاں ہر کوالٹی تو ملے گی اور اے بڑی اچھی قسم دی بی بی سی انہیں جناب سونے دا کینٹھا گالے چ پایا ہونا وہی نمائش بھی کرنی کانٹے پائے نے کینٹھا گالے چ پایا ہے اور تھان تھان تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کر دیے اور جس وقت انہوں پتہ لگا کہ قرآن دی آ سورت ساڑی توہین وچ اتری ہے بڑے غصے نال آئی حرم دے اندر اور آدھیے آج میں نو محمد نو چھڑنا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھے پتھر پکڑے میرے منہ تے مارنا ہے یہ میریاں تو ہی نہ کردا ہے میرے خامد نے بھی سنیا توہین نے بڑی کیتی ہے آئی میرے مصطفیٰ تے ابو بکر صدیق دوویں بیٹھے تے اللہ نے جمیل دیاں آنکھاں تے بنائیاں تے پردے پا دیتے نے ابو بکر نظر آندا ہے پر میرا نبی سونا نظر آیا ہی نہیں تے پوچھ دیئے وے ابو بکر وے کتھے وے تیرا نبی کتھے تیرا پیر وے کتھے تیرا مرشد وے کتھے تیرا رہبر تے رہنما تے آپ فرماندے نے ایتھے ہی سن اللہ اکبر وہ بھی تے صدیق ہے نا وہ جڑا صدیق ہوئے وہ جھوٹ بول دئی نہیں سفر ہجرت دے اندر جدو میرے نبی سونے دے نال صدیق ہم سفر بن کے جا رہے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک واقف کار مل گیا ہے اس وقت سفر بڑا خطرے والا ہے کتے مکے والیاں نو ساڈا پتہ نہ لگ جائے اسی کیڑے پاسے جا رہے ہیں او جڑا ملن والا آپ دا آشنا تے واقف کار ہے انہیں پوچھا ہے ابو بکر تیرے نال کونے تے ابو بکر کہندے نے اے مینوں راہ وکھاون والا اللہ اکبر ایتھے بھی جھوٹ نہیں بولیا اے مینوں گل تے صحیح ہے نا اللہ اکبر صراط مستقیم وکھان والا ہے مینوں اسلام دا رستہ وکھان والا ہے مینوں اللہ دی توحید دا راہ وکھان والا ہے مینوں حق دا جی ٹی روڈ وکھان والا ہے اے میرا رہبر ہے اے میرا رہنما ہے ابو بکر کولوں پوچھ دیے وے کتھے تیرا نبی گیا ہے آپ فرماندے نے ایتھے ہی سن آندھی ہے اج جے مینوں نظر آ جاندا میں بڑا برا ارادہ لے کے آئی ساں لیکن میرا رب سونا اپنے نبی سونے دیاں حفاظتاں کر رہا ہے واللہ یعصمک من الناس اللہ وعدہ کر چکے ہے محبوبہ کوئی لگی لپٹی نہیں ہونی چاہیے کوئی کسی قسم دی لچک نہیں ہونی چاہیے جدوں میری توحید بیان کرے تے کھل کے بیان کریں کسے دا ڈر نہ رکھی ڈر میرا رکھنا ہے امیداں بھی میرے تے وابستہ کرنیاں نے کھل کے میری توحید اعلان کرنے نے میرا وعدہ ہے میں لوکاں کولوں تینوں آپ ہی بچا لواں گا اللہ اکبر ناکام ہو کے چلی گئی اے دیکھ لو
اللہ نے پہلے خبر دے دیتی ہے قرآن کریم دے اندر، اے چبل بی بی جڑی ہے کھچ بی بی میرے نبی دی گستاخ بد زبانیاں کر دیے، اے میرے نبی دی چاچی ہو کے اینی دشمنی کر دیے، اینی بد اخلاقی کر دیے۔ محبوبہ میں قرآن دیا ایتاں اتار کے تینوں قبل از وقت دس رہا، ویلے تو پہلا تینوں دس رہا، اے جڑے کنڈے لین جاندی ہے جے ایسے کام وچ اینوں فائدے کے نہ ماراں تے مینوں رب نہ آکھی۔ اللہ اکبر۔ آئی نا اسی طریقے نہ موت، مر گئی کفر تے، ایمان نصیب نہ ہویا، اور مکے وچ جمی، مکے وچ پیدا ہوئی، ایتھے ہی بچپنا، ایتھے ہی لڑک پڑا ابو لہب دا تے او دی رن دا، دوویں جی کدھر گئے؟ جہنم وال۔ اللہ اکبر۔ تے کئی دوروں چل کے آئے تے جنت دے وارث بن گئے نے، حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، ابو جہل سے مکہ، ایچے بلجویس۔ اقبال کہندے نے او بصرے تو امام حسن بصری چل کے آ گئے، ہدایت دے مالک بن گئے، جنت دیاں ٹکٹاں حاصل کر گئے۔ بلال حبشے تو آیا، میرے نبی دی وفاقی کابینہ دا وزیر خزانہ بن گیا ہے، حرم دا امام بن گیا ہے۔ حسن سے بصرہ، بلال سے حبش، و صہیب از روم۔ او کتھوں روم تو چل کے صہیب آیا ہے تے جنت دا وارث بن گیا ہے۔ ابو جہل سے مکہ، ایچے بلجویس، مکے جمن والا، ایتھے جوانیاں گزارن والا ابو جہل ہے، اینوں ہدایت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ہدایت میرے رب دے قبضے وچ۔ اللہ دی قسمیں کئی ڈگریاں پڑھے مولوی، جبے پائے نے، اینکا لائیاں نے، اللہ کی جڑیاں دل نہیں ڈگریاں حاصل کر لے تینوں ہدایت مل سکتی نہیں۔ قرآن دیا مخالفتاں ایک مولوی اپنی اکھاں نال ویکھیا، کنا نال سنیا، سمر اتاری انہوں کہندے نے، ظالم کی پیاندا ہے، او دی گفتگو، او دی بد زبانی بغیرت دی سنیے، او کہندا ہے ترجمہ نہ پڑھیا جے، قرآن دا ترجمہ پڑھو گے تے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور میرا رب کی کہندا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اللہ کہندا ہے تے سراسر ہدایت دا راہ بخاندا ہے، اے گمراہیاں وچوں نکالدا ہے، اے ہنیریاں وچوں بندے نوں کڈ کے روشنیاں ول لے کے آوندا ہے۔ یہدی للتی ہے یا اقوام ویبشر المؤمنین۔ اے او راہ بخاندا جڑا بالکل سیدھا راہ ہے۔ یہ تے قرآن مومنہ نو خوشخبریاں سناندا ہے، مومنہ واسطے مبشر بن کے آیا ہے، منذر بن کے آیا ہے، ہادی بن کے آیا ہے، مہدی بن کے آیا ہے، لا ریب بن کے آیا ہے، ہدی للمتقین بن کے آیا ہے۔ اور وہ ظالم مولوی بیڑا غرقے دا ظالم دا، یہ اپنے لالچ پیچھے، اپنے جہنم دا پیٹ بھرن واسطے یہ کہندا قرآن دا ترجمہ نہ پڑھو۔ پنڈ دے ایک مولوی صاحب نے سادہ قرآن پڑھ دے نے، تانوں پتہ ہے نا، ایک کچی تے پکی روٹی پڑھان والے ملا، اے جمعراتی مولوی، اے ٹکریل مولوی، انہاں کوئی علم دے ہوندا کوئی نہیں، روڑا بہتا پاندے نے۔ اللہ اکبر۔ ایک منڈے نے پورا قرآن سادہ پڑھ لیا، وہ کہندا استاد جی مینوں ترجمہ پڑھن دا شوق ہے، میں ہن تہاڈے کول ترجمہ پڑھنا ہے۔ استاد دی جان تے بڑھ گئی، تے ترجمہ تے مینوں آوندا نہیں، یہ منڈا کیڑے پینڈے پہ گیا ہے، میرے پاج کھولن والی گل ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑا سمجھایا پترا یہ نہیں بڑے جنہ پڑھ لے چھڑ ترجمے نو، کوئی نہ منڈا باز آوے، انہوں بھی بڑا شوق سی۔ ایک دن کوئی
قرآن بیچنا آ گیا، انہیں ترجمے والا قرآن خرید لیا منڈے نے، وہ سیدھا استاد کو مولوی جی میں قرآن خرید لیا، میرے ترجمہ پڑھاؤ پترا گل سونا، کہ دن میں اگے بھی کئی باری سمجھایا ہے یہ رب دے بھیت والیاں گلاں نے، اللہ دا لنگ نہیں لائی دا، آندا تے آپ نو کچھ نہیں سی، لنگ تے اپنا لیندا سی مرنے دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دسو ایو جہاں نے دوجیاں دی رہنمائی تے راہبری کی کرنی ہے، جنہاں دا اپنا بیڑا غرق ہے، آپ ڈبن ڈے نہیں، نہ کسی نو کدو کنارے لانا ہے۔ اور شکر کرو اللہ دا کہ تسی اللہ دا قرآن سن دے ہو، الحمدللہ۔ اور کئی بے شمار لوکی نے آئے کہانیاں روایتاں جھوٹ کڑل مار کے، اور جناب سبحان اللہ تے سبحان اللہ، پلے ککھ بھی نہ پیا۔ اللہ دا شکر ادا کرو کہ تسی اللہ دا قرآن سن دے ہو، کملی والے دا فرمان سن دے ہو۔ تو اللہ نے وعدہ کیتا محبوبہ فکر نہ کر، تیریاں حفاظتاں میں کراں گا، کرن تے قادر ہے کہ نہیں۔ اچھا ویکھو تسی 10 بھرا ایک بھرا نو مارنا چاہتے، ایویں ہی نا، 10 بھرا رل کے انہاں دا منصوبہ کیے، اقتلوا یوسف بطرہو ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یوسف نو قتل کر دیو، یہ نام نشان مٹا دیا، یہ پیو نو نظر ہی نہ آوے، جدوں آویے اسی تھک ٹوٹ کے آنے ہاں، مزدوریاں اسی کرنے ہاں، کام اسی کرنے ہاں، کمائی اسی کرنے ہاں، یہ ویلا پیو دی جھولی وچ بیٹھا ہوندا ہے، ساڈا ابا اینوں بڑیاں محبتاں نال ویندا ہے، کدے چما چٹی کردا ہے، کدے پیار دیاں بولیاں بولدا ہے، کدے ساڈے نال تے ایندا پیار نہیں کیتا۔ اقتلوا یوسف نو قتل کر دیو۔ اے پروگرام زمین تے بنے نے، اسے پروگرام دی تکمیل انہاں جنگل دھوکھے نہ لے جا کے ماریا بھی ہے، تشدد بھی کیتا ہے، خوہ وچ بھی سٹیا تے آپ گھر آ گئے نے، لے ہن نہ اے آیا۔ اللہ اکبر، یہ ہوں رسا وٹ چڑیا نا اساں، یہ ایڈا ڈونگا خوہ ہے، وہ پتہ نہیں مدتاں دا، یہ نہ ہوں بچیا۔ تے اللہ اتھے وہی کر دیتی ہے، جبریل نو 7 آسماناں تو اتنے حکم دیتا ہے، آ ویکھ میرا صدیق یوسف آ ظالم بھراواں نے کی سلوک کیتا ہے، جبریل اینی جلدی جا، میرا یوسف خوہ دی تہ وچ پچھوں پہنچے تے تو پہلا پہنچ جا، تھلے پتھرے، میرے یوسف نو کوئی ضرب نہ لگے، کوئی زخم نہ آوے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جبریل نے آ کے نورانی پر رکھا، کیچ کر لیا، چوب لیا۔ اللہ اکبر۔ ہن اللہ نے خوہ وچ وہی کر دیتی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اساں اتھے وہی کر دیتی، کتھے؟ کسے محلے نہیں، کتے یوسف تخت تے نہیں بیٹھے، خوہ دیاں گہرائیاں وچ اللہ اتھے وہی کر رہا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اساں اتھے وہی کر دیتے، یوسف فکر نہ کریں، اے بھرا جو بھی منصوبے بنا دے نے بنا لین، اسی تیریاں راکھیاں آپ کرن والے ہاں، اسی تینوں آپ بچاواں گے، اور ایک وقت آوے گا اتھوں تے تو غلامی دیاں زنجیراں پہن کے غلام بن کے رخصت ہو رہا ہے، اور ایک ویلا ایسا آوے گا کہ کدے تو مصر دی منڈی وچ وک رہا ہوئے گا، پھر مصر دے زندان دا قیدی بنے گا، پھر میں قید وچوں تینوں نکال کے مصر دیتا جو تخت دا وارث بنا دیاں گا۔ اللہ قادر ہے نا، ایویں تو نہیں یوسف علیہ السلام اللہ کا شکر پیدا کر دے انہاں نعمتاں دا کہ ربا میں کی سا، میں وہ چند کھوٹیاں درماں وچ مینوں ویچیا گیا جہدے 4.5 روپیے بنتے ہیں، اور وہ بھی کھوٹے، تے کھوٹ سی نا انہاں دے دلے چ، انہاں کہا اینوں ایک واری بلے لاؤ جو لبدا لے لو، تے پھر اللہ مول پا کے بخایا نا،
اللہ اکبر کیویں مول پائے ہیں ویکھو یوسف علیہ السلام کی کہہ رہے رب قد آتیتنی من الملک اللہ اے بادشاہیاں اے تخت اے تاج اے عظمتاں اے ستوتاں اے شوکتاں اے روب تے دبدبا اللہ مینوں تو عطا فرمانے والا ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہ اے بادشاہیاں تو دین والا ہے اللہ میں علم تعبیر تو دین والا ہے اللہ آسمان تو پیدا کرنے والا اللہ زمین تو پیدا کرنے والا ہے اللہ دنیا وچ میرا والی وارث بھی تو ہے اللہ آخرت وچ بھی میرا والی وارث بھی تو ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما اگر تھوڑا جا میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہنا ہے دو چیزاں اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے سب تو پہلا یوسف علیہ السلام کہنے رب قد آتیتنی اللہ تو میں نے دو چیزاں دیتی یعنی ایک بادشاہی ایک علم تعبیر پھر کیا ہے دو چیزاں بہت بڑیاں تو بڑھائیاں نے فاطر السماوات والارض آسمان بھی تو بڑھائے نے زمین بھی تو بڑھائے دو اللہ اکبر اگے تیسری چیز انت ولی فی الدنیا والآخرہ اللہ دنیا آخرت میرا والی وارث میرا سجن میرا یار میرا دوست میرے تعلقات تو ہی ہیں تیرے تو سوا کوئی بھی نہیں پھر دو چیزاں کا ذکر ہوں دو اللہ کو منگ کے لیاں نے کہ یا اللہ اے دو تم مینوں آپ دے دے انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو بعد کی منگیا ہے کہہ دے رے توفنی مسلمہ اللہ مینوں موت آوے تے اسلام تے آوے مینوں مسلمان کر کے ماری اور میں کنہ لوکاں نال شامل ہوواں کیڑی پارٹی نال کیڑے گروہ نال کیڑی جماعت نال میری شمولیت ہوئے اللہ اکبر الحقنی بالصالحین مینوں نیکاں نال رلا دے اللہ اکبر پھر وہ یوسف بھرا آئے نا اور کیویں کر کے آئے بھوک دے مارے پٹیاں لیراں کوئی حال نہیں غریبی اور فقر و فاقہ چہرے دے رنگ اڈے نے اے بھوک بڑی بری شے وے اللہ اکبر اللہ فقر و فاقہ تو بچائے اے دنیا وچ بھن بھرا بھی چھڈ جاندے نے جدے تے ایسا دور ہوندا ہے تے یوسف علیہ السلام دے کول آئے نے تے آپ نے پہلا ہی اللہ دے حکم دے مطابق چوکیاں بھائیاں ہوئیاں نے پولیس اہلکار انج کر کے شام والے پاسوں کوئی قافلہ آوے تے انہوں روک لینا ہے اہلکارو انہاں دے نام لکھنے نے اس پورے قافلے جڑا شامی تے کنانی ہوئے اس قافلے دے شرکاء دے نام لکھنے نے انہاں دی ولدیت بھی لکھنی ہے تے جدوں ولدیت یعقوب آوے تے لسٹ میرے کول گھل دینی ہے دیر نہیں کرنی وہ چوکی آئی مصر دی حد دی تے داخل ہون لگے تے اہلکار روک لیا او قافلے والے رک جاؤ کون ہو کتھوں آئے ہو تفتیش شروع ہو گئی جی شام تو آئے ہیں اور کیڑے شہر ہے شام دے تے حمص بھی شہر ہے دمشق بھی شہر ہے اور بصرہ بھی شہر ہے ہیرا بھی شہر ہے شام دا تسی کیڑے شہر تو آئے ہو اسی جی کنانی ہاں اچھا ادھر آؤ ٹھیک ہے آؤ نا لکھاؤ لو جی لکھو جی نا شمون ابن یعقوب یہودا ابن یعقوب اللہ ربیل ابن یعقوب فلانا ابن یعقوب سونے جوان اے چہرے چمک دے نے شامی تے بڑے سونے نے شامیاں دا رنگ ویکھو دڑکاں پیا ماردا بابا شمسان فرماندے نے ایڈے سونے میں دیکھا نال ویکھے نا شامی اللہ اکبر
تو جس وقت وہ 10 دے 10 نا لکھائے تو ولدیت ایک ہی ہے یعقوب. ٹھیک ہے یہ لسٹ پڑ گئی. یوسف علیہ السلام یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ اتنی مدت گزر گئی ہے اتنا زمانہ دراز گزر گیا ہے بھراواں دا منہ نہیں ویکھیا. بھراواں دا ساری زندگی منہ نہ ویکھنا. مردے ویلے پاج وہ کھلو جائے جے وہ میں آਉਂدا پیا جے مرنے ہوں تیرے آن دا کی فائدہ ہے. ہن موئے دا منہ ویکھے ہی اور جیوندا ہے منہ تینوں ترسدا رہیا ہے کہ کدے میرے کول بھی آ جائے. کرودھ دیا ماریا یا کینے دیا بھریا ہویا ظالما بھرا ترسدا رہیا ہے تے تو صلح کرن نوں تیار نہیں ہویا. اج جو مر گیا ہے لو جی میں جی ویکھنا منہ کی کرنی ویکھ کے جیوندے دے تے ویکھیا نہیں موئے دا کی کرنی ویکھ کے. اللہ اکبر. مگر ویکھ لو آ جڑے بھائی آئے نے اے خون دے پیاسے نے اے یوسف دے قاتل نے اے یوسف دے دشمن نے اے یوسف دے مخالف نے اے یوسف سونے دے حاسد نے. مگر یوسف دے اندر کنا تپاک کنا اشتیاق انہاں بھراواں دی ایک جھلک ویکھن نوں بے قرار نے. میں اج بھرا ویکھنے نے. اللہ اکبر کبیرہ. بھراواں نال صلح کرو اصلحوا بینہما اور اللہ کہتے ہیں فالصلح خیر فإن خفتم شقاق بینہما فبعثوا اللہ کہتا ہے جے دو پارٹیاں لڑ پین نا میاں بیوی ہون یا کوئی دو بھرا ہون تو کی کرو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ان دعا میں صلح کرایا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ. جے تواڈے وچوں کوئی مخالفت ہو جائے تے ایک بندہ ادھروں لے لو ایک ادھروں لے لو سالس متھ لو اور رل کے صلح دی کوشش کران. تے اللہ کہندا ہے جدوں دوویں کوشش کرن گے صلح دی تے تریجا میں شامل ہو جاواں گا. اللہ اکبر. یعنی اللہ دی رحمت انہاں تے ہوے گی. اللہ کہندا ہے پھر میں انہاں نوں توفیق عطا کراں گا کہ اس دوویں گروہ پہ صلح کر لیں. تے شیطان بندے نے ہر پارٹی ہوندے نے ہر برادری چ ہر تھان تے ہوندے نے وہ آندے نے اے میں طلاق دعا کے چھڈنی اور تیری جمی کوئی نہیں اور تیری دھی کوئی نہیں تینوں حیا نہیں آئی اور وسدا گھر اجاڑن دی کوشش کر رہے ہیں ظالما. یہ کام شیطاناں دا ہے ایمان والیاں دا نہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اللہ اکبر. پھر اللہ دے نبی دا حوصلہ دیکھو. ہن تے موقع بنیا سی کہ یہ تے او نے جنہاں میں خوہ سٹیا سی یہ تے او نے جنہاں میں جنگلے ماریا سی یہ تے او نے جنہاں میں ویچڑیا سی یہ تے او نے جنہاں میں اینا چر روایا ہے تے میرے باپ تو میں جدا کیتا ہے. آج تے قابو آ گئے نے ڈکے چڑھ گئے نے. ہن تے گن گن کے بدلے لینے نے انہاں وچوں ایک بھی بچ کے نہ جائے. اللہ اکبر. مگر نبی بڑا ظرف والا ہوندا ہے نبی بڑا حوصلے والا ہوندا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے نبی نو بڑا حلم عطا فرمایا ہوندا ہے. آ گئے شامی آ گئے آپ لوگ کے ویکھ رہے لوگ کے محلے کھڑکی چوں سوراخاں وچوں انہاں وچ شمون کیڑا ہے انہاں وچ یہودا کیڑا ہے انہاں وچ ربیل کیڑا ہے. اللہ اکبر. چھپ چھپ کے اکھاں ٹھنڈیاں کر رہے سینہ ٹھار رہے نے اور کناں نوں ویکھ کے جیڑے دشمن سن کل. مگر میرے یوسف صدیق دا اخلاق کریمانہ ملاحظہ کرو. اللہ اکبر. معلوم ہویا آج اللہ انہاں نوں وکھانا ہے. آؤ غریب یوسف پردیسی یوسف غلام یوسف جو تواڈے ظلم دا نشانہ بنیا جدے تے تساں ستم ڈھائے اج ویکھ لو مصر دا بادشاہ بن گیا. جویں
رب چاہے انج ہوندا ہے بندیو بندیاں دیاں تدبیراں سکیماں پلانیاں پروگرام یہ سب بیکار نے انہم یکیدون کیدم واکید کیدا اللہ دا کر لو جو تساں پروگرام کرنے نے میں بھی اپنے تھا پروگرام بنانا پر کامیاب پروگرام اللہ کہندا ہے میرے پھر پروگرام کامیاب کدا ہویا کل دا مظلوم اج دا مصر دا بادشاہ کل دے ظالم اج دستے نگر محتاج بن کے آئے نے یوسف نو بھائیاں پہلے کھوئے سٹیا اور کر کے غلام پھر ویج سٹیا آئے دانے لین او بن کے فقیر اللہ علا کل شین قدیر تختاں تے بہ کے جڑے موج لٹ دے اینو بھی پھڑ لو اندر دے دیو اونوں بھی پھڑ لو انہاں جو کوئی باہر نہ رہے میں انہاں دا نام نشان مٹا کے رکھ دینا اللہ کہندا جمیا کتھے میں جے تینوں جیلے نہ تنیا تے مینوں رب نہ آکھے او تختاں تے بہ کے جڑے موج لٹ دے او تختاں تے بہ کے جڑے موج لٹ دے چاہے تے اٹھا کے انہاں جیل سٹ دے قیدی بڑے اج قیدی بڑے اج جڑے کل دے وزیر اللہ علا کل شین قدیر او چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا 90,000 معصوم بچہ قتل کروایا ہے اپنی حکومت تے تخت و تاج دی حفاظت واسطے میری کرسی نہ جائے میرا اقتدار نہ جائے میں سدائے میرے بادشاہ بنیا رواں اللہ اکبر معصومہ دے گلے کٹے نے یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم اللہ اکبر جڑا اینا ظلم معصومہ نال کرے ایتھے بھی جادو ٹوڑے کئی معصوم بچے انہاں دے دل کٹ کے جگر کٹ کے چبائے گئے نے ٹونے کیتے نے پیرنی نے اللہ اکبر لیکن اللہ حساب لین والا ہے اللہ پوچھن والا ہے انہوں کون جمیا روکن والا اللہ اکبر اور چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا اور رب سونا آکھے تیرے گھر پالنا اے دے ہتھوں موت تیری آنی ہے اخیر اللہ علا کل شین قدیر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.